الحمد يوم القيامة وآدم من سواهم من تحت لوائي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام آپ دل کی گہرائی سے شوق اور ذوق کے ساتھ درود شریف ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل قدر معزز سامعین و نوجوان دوست، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک دفعہ پھر ہم اس مجلس میں خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے یہاں جمع ہیں. اللہ پاک ہمارے اس بیٹھنے اور سننے اور سنانے کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے. جو ہماری آج کی اس نشست کا موضوع ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. یہ موضوع انتہائی حقیقت سے بری ہوئی ہے، اس لیے اس کے متعلق جو بھی کہا جائے اور جتنا کہا جائے اتنا ہی کم ہے، بلکہ ساری کائنات مل کر اگر میرے رب کے خدائی اور عظمت کی تعریف اور توصیف بیان کرنا شروع کر دیں تو دنیا کے سارے دن ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کی کماحت و جو تعریف کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے رب کے بعد اس دھرتی پر اس کائنات میں جو سب سے زیادہ عظمت شان والی ہستی ہے وہ میرا اور آپ کا محبوب پیغمبر ہے. تو اگر اس کی زندگی کو بھی ساری زندگی بیان کی جائے اور ہر زندگی والا بیان کرتا رہے تو سب کی زندگیاں تو فنا اور ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اوصاف حمیدہ اس کے بیان کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. ایک شاعر ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری میں ایک عرصہ لگایا. جب اس کی عمر 70 سال تک پہنچی اور پھر اس کے ہاتھوں کی طاقت بھی چلی گئی، ہاتھ لرزنے لگے اور ہاتھوں میں قدم وہ تھام نہ سکے، آنکھوں کی بینائی بھی رخصت ہو گئی، عقل اور فکر وہ بھی کمزور ہونے لگی. تو اس نے اپنے تخیل میں اپنے خیال میں میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بناتے ہوئے اپنی زندگی کی آخری شعر اور آخری جگہ کہا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ تقی ہے فکر رسا مدح باقی ہے. تقی ہے فکر رسا مدح باقی ہے. جہاں تک میری فکر پہنچ سکتی تھی، جہاں تک میرا عقل کام کر سکتا تھا، میں نے وہاں تک اپنے فکر کو دوڑایا. جہاں تک میرا عقل کام کر سکتا تھا وہاں تک میں نے اپنے عقل کو استعمال کیا اور میں نے آپ کی تعریف عقل سے فکر سے اس کو بناتا رہا، لکھتا رہا. لیکن اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میری فکر وہ تو ختم ہو گئی، لیکن آپ کی مدح ابھی بھی باقی ہے. پھر اس نے دوسرا شعر کہا، شعر کا دوسرا مصرع اور قطعہ کہا کہ قلم ہے
ابلا پا مدح باقی ہے. میں جس قلم سے آپ کی تعریف اور اسی صفت لکھتا رہا، لکھتے 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 میرے اس قلم کا جو نوک ہے وہ بھول گیا. جس طرح انسان کوئی مشقت والا کام کرے تو اس کے ہاتھوں میں چالے اور ابلے پڑ جائیں، بہت زیادہ سفر کرے تو پاؤں میں ابلے پڑ جائیں، تڑاکا جسے کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میرا قلم ابلا پا ہے، یعنی میرے قلم کے جو پاؤں ہیں، میرے قلم کی جو رفتار ہے، میری قلم کی جو نوک ہے وہ ختم ہو گئی، بیکار ہو گئی، لیکن مدح باقی. اگلا مصرع اس نے کہا ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے. میں نے لکھا 1 صفحہ، 2 صفحے، 100 صفحے، 1000 صفحے، 1,00,000 صفحے، صفحوں پہ صفحے ختم ہوتے رہے یہاں تک کہ کاغذ ختم ہو گئی، سیاہی نے جواب دے دی، لیکن مدح باقی ہے. اور آخری جملہ اس نے کہا تمام عمر لکھتا رہا، مدح باقی ہے. 60 سال، 70 سال، 75 سال، 80 سال جو میری زندگی ہے، میں پوری زندگی اپنی آقا کی تعریف اور توصیف لکھتا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی مدح باقی ہے. تو کون ہے جو میرے آقا کے سیرت کے سمندر میں ہوتا لگائیں اور وہ آخری کنارے تک پہنچے، وہ اس کے ساحل اور کنارے تک کا سفر کریں؟ یہ ناممکن ہے. لیکن ہم خریداران یوسف میں اپنا نام لکھوانے کے لیے کہ وہ بوڑھی اماں ایک مٹھی بھر جو اٹھا کر اپنے گھر سے نکلی تھی، پوچھنے والے نے پوچھا بڑی اماں کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی مجھے کانوں میں یہ آواز پڑی ہے کہ مصر کے بازار میں ایک غلام بک رہا ہے، نام یوسف ہے، بڑا حسین، جمیل، خوبصورت، باصیت اور باکمال اور باکردار ہے، اور اس کے خریدار وہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا میں بھی جا کر اس یوسف کو خرید لوں. پوچھنے والے نے کہا بڑی اماں آپ کے پاس یوسف کو خریدنے کے لیے کیا ہے؟ کیا سرمایہ لے کر، کیا مال و دولت، سیم و زر لے کر آپ یوسف کے خریدار بننے جا رہی ہو؟ کہنے لگی بیٹا یہ مٹھی میں میری جو ہے، اس جو سے میں یوسف کو خرید لوں گی. سائل اور پوچھنے والا کوئی منسلہ نوجوان تھا، تو کہنے لگا وہاں مصر کے بڑے بڑے تاجر آئے ہیں، بڑے بڑے مالدار آئے ہیں، رئیس آئے ہیں، رؤساء آئے ہیں، اور وہ کوئی یوسف کو موتیوں کے ساتھ تول رہا ہے، کوئی سونے کے ساتھ تول رہا ہے، کوئی چاندی کے ساتھ تول رہا ہے. تو ان کے مقابلے میں تمہاری اس مٹھی پر جو کی کیا حیثیت ہے؟ تو اماں کہنے لگی مجھے بھی پتا ہے کہ اس مٹھی پر جو کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن نکلی اس لیے ہوں کہ یوسف کے خریداروں میں مجھ گڑیا کا نام بھی شامل ہو جائے. تو ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے حسن و جمال اور آپ کے کمالات کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑی دیر بیٹھیں گے، سنیں گے اور سنائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مداحوں کے فہرست میں اپنا نام شامل کروا دیں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ہمارے دونوں میں 2 نشستیں ہو چکی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت تک. انتہائی اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ پیر کا دن ہے اور صبح صادق کا وقت ہے کہ صبح طلوع ہو گئی تھی اور سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوئی تھی.
یہ درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھا ہے، آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اس وقت حساب کے لحاظ سے دو حساب چل رہے تھے، ایک سورج کا اور ایک بکرم سے منسوب جو بکرمی حساب ہے، وہ جو عیسوی سن ہے سورج کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد سے تو 571 سال ہو گئے تھے۔ پیر کا دن تھا اور 571واں سال تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4:20 کا وقت تھا، اور اس وقت جو گھڑیاں ہوتی تھی وہ دھوپ پر چلا کرتی تھی کہ جیسے جیسے اس پر سورج لگے اس سے وہ چالت ہوتی تھی، ابھی بھی ہے۔ تو اس گھڑی کے حساب سے اس دن پیر کے صبح صادق کے 4:20 کا وقت تھا۔ بکرمی کے حساب سے جیٹ کی پہلی تاریخ تھی، یہ جیٹ ہے، یہ ساون ہے، یہ ماغ ہے، یہ فگن ہے، یہ فلاں ہے، وہ دو مہینے ہیں، تو یہ جیٹ کی پہلی تاریخ تھی، اور جیٹ کی پہلی تاریخ کو بھی تقریباً کچھ 13 گھنٹے گزر گئے تھے۔ یہ تاریخ شروع ہوئی تو تقریباً 13 گھنٹے گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب یہ ہمارے قمری مہینوں کے حساب سے کون سا مہینہ تھا اور کون سی تاریخ تھی؟ تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں مورخین کا اختلاف ہے کہ تاریخ کیا تھی۔ کسی نے کہا ہے کہ ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی، کسی نے کہا ہے ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی، کسی نے کہا ہے ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی، کسی نے کہا ہے ربیع الاول کی 11 تاریخ تھی، کسی نے کہا ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، کسی نے کہا ربیع الاول کی 13 تاریخ تھی۔ لیکن جمہور مورخین، جو سب سے زیادہ مورخین کا قول ہے، وہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن صبح صادق کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں 571 عیسوی میں اور بکرمی کے حساب سے 628 بکرمی تھی، صبح 4:20 کا وقت تھا، اور ربیع الاول کی 9 تاریخ۔ احمد رضا خان صاحب اپنے فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے، تاکہ آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ ایک متعصب مولوی ہیں اور آپ نے جو تاریخ بیان کی ہے شاید وہ تاریخ تمہارے دیوبندی علماء کی لکھی ہوئی ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ تو قرآن لکھی گئی ہے، اور میرے پیغمبر کی ولادت بھی اس وقت ہوئی ہے جب تک فرقوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی 8 تاریخ، 9 تاریخ زیادہ مشہور ہے، 12 تاریخ جو آج کا دن گزرا ہے اس کی بھی ایک روایت ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، کچھ دن آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے پاس تھی، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر عرب کے رواج کے مطابق بنو سعد کی عورتیں آئی اور آپ حضرت حلیمہ کے مقدر میں نکل آئے، یا پھر یوں کہوں کہ حلیمہ آپ کے مقدر اور قسمت میں نکل آئی۔ 2 سال تک انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، واپس لے کر آئی تو والدہ نے کہا پھر اپنے پاس لے جائے، خوشی خوشی پھر اپنے پاس لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ایک تو خود آپ کی والدہ ہے حضرت آمنہ، اور ایک آپ کی رضوی یہ ماں ہے حضرت حلیمہ، اور ایک ابو لہب کی کنیز اور باتی ہیں سویبہ، کہ اس نے بھی آپ کو دودھ بھی پلایا، اور اس نے جب جا کر ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اسے کہا کہ آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو ابو لہب نے اسے کہا جا تو آزاد ہے۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد خواجہ عبداللہ کی ایک کنیز اور باقی ہے ام ایمن، برکہ کے نام سے مشہور ہے، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شریک بھائیوں میں ایک آپ کا چچا حضرت حمزہ ہے، حضرت حمزہ سید الشہداء، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور آپ کے 2 شریک بھائی بھی ہیں۔ ایک آپ کا 2 شریک بھائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حلیمہ کا ایک بیٹا ہے عبداللہ، وہ بھی آپ کا 2 شریک بھائی ہے۔ حضرت حلیمہ کے ایک صاحبزادی ہیں انیسہ، وہ بھی آپ کی رضائی بہن ہیں۔ حضرت حلیمہ کی دوسری صاحبزادی ہے شیمہ، وہ بھی آپ کی رضائی بہن ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے، آپ کی بعثت بھی ہوئی ہے، پھر آپ نے مدینے کی طرف ہجرت بھی کی ہے، غزوات کا سلسلہ چلا ہے۔ ایک غزوے میں ایک خاتون قید ہوئی ہے، خاتون نے ایک صحابی سے کہا کہ جو تمہارا بڑا ہے، جو تمہارا امام ہے، جو تمہارا پیغمبر ہے، جاؤ اسے کہہ دو کہ ان قیدیوں میں ایک تیری بہن بھی قید ہو کر آئی ہے۔ صحابی نے آ کر عرض کی اللہ کے حبیب، ہمیں تو آپ کا کوئی بہن معلوم نہیں ہے، آپ تو اپنے والد کے اکلوتے اولاد ہیں، ابھی آپ دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، آپ کے والد خواجہ عبداللہ دنیا سے تشریف لے جا گئے تھے، پھر یہ خاتون آپ کی بہن کیسے بن گئی؟ آپ نے فرمایا ذرا لے آؤ، پھر ان کا چہرہ تو دیکھو۔ لے کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وہ میری بہن ہے جو مجھے جھولے میں ڈال کر مجھے لوریاں سنایا کرتی تھی، اور اس وقت بچپنے میں کہا کرتی تھی ابد لنا محمدا، ابد لنا محمدا، ابد لنا محمدا، اے ہمارے رب ہمارے اس محمد کو ہمیشہ کے لیے آبادی رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، چند قدم اٹھائے، آپ نے اس بہن کا استقبال کیا، پھر آپ کے کندھے مبارک پر آپ کی چادر دی، آپ نے وہ چادر بچھائی، اس خاتون کو بیٹھنے کا کہا، وہ بیٹھی، آپ ننگے فرش پر ہیں، وہ خاتون پیارے پیغمبر کی نبوت اور رسالت والی چادر پر بیٹھی ہیں۔ آپ نے فرمایا شیمہ تم کیسے آئی، کہاں سے آئی؟ میں تمہیں بھی قید سے آزاد کرتا ہوں، تمہارے ساتھ تمہارے قبیلے کے جتنے لوگ تیرے ساتھ قید ہوئے ہیں اسے بھی آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت شیمہ نے بھی کلمہ پڑھا، جو جتنے قید تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا،
یہ منظر دیکھنے کے بعد صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے حبیب ذرا بتائیے تو صحیح خاتون تھی کون؟ آپ نے اٹھ کر استقبال کیا، چادر بٹھا کر اپنے چادر پر آپ نے اس کو بٹھایا، آپ نے فرمایا یہ میری دور شریک بہن، یہ میری رضائی بہن حضرت شیمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مکمل ہوئی، بچپنا چلا، والد کا سایہ پہلے سے اٹھ گیا تھا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر آپ دادا کی، اپنے چاچا کی دادا کی کفالت میں آئے، پھر وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے، پھر آپ اپنے چاچا ابو طالب کی کفالت میں آئے کہ آپ اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے سفر پر چلے۔ راستے میں یہ قافلہ ٹھہرا، ایک راہب وہ اپنے عبادت کی جگہ میں بیٹھے ہیں، اس نے دیکھا قافلہ آ رہا ہے، لیکن جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں وہاں تمام درختیں سلام کر رہی ہے، جہاں جہاں سے گزر رہا ہے وہاں وہاں پتھر بھی سلام کر رہے ہیں۔ اس راہب نے، یہودیوں کے اس عالم نے نظر جمائی، آخر یہ قافلے والے ان کے اندر خصوصیت کیا ہے؟ جب قریب آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، جس درخت کے سائے میں محمد بیٹھا صلی اللہ علیہ وسلم، راہب باہر آیا قافلے والوں کے پاس، ذرا بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے مکہ مکرمہ سے۔ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ یتیم ہے۔ کفالت کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا سردار کر رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر آپ لوگ میرے مہمان۔ ان کے مہمان نوازی کی۔ خواجہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بیٹے آپ یہاں رہ کر سواریوں کا سامان کا خیال رکھیں، ہم جا کر اس کے مہمان بن ساتے ہیں۔ وہاں چلے گئے، جا کر دیکھا رشتہدار پر صفوں میں وہ موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے سب کی ضیافت اور مہمان نوازی ہونی تھی۔ پوچھنے لگا وہ تمہارا بچہ کہاں ہے؟ میں نے کہا وہاں بیٹھ گئے تھے، اس کو بھی لے کر آؤ۔ لے کر آئے، کھانا کھلایا۔ پھر ابو طالب کو الگ کر کے کہا یہ تیرا بھتیجا نبی آخر الزمان ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کہتے آپ جہاں سے گزرے درخت سلامی دے رہی تھی، جس درخت کے سائے میں یہ بیٹھا ہے یہاں کسی نبی کے علاوہ کسی نے قیام کیا ہی نہیں ہے۔ یہاں جب بھی قافلہ گزرا تو نبی یہاں بیٹھا ہے، اور پھر میں سامنے بیٹھ کر اس کے چہرے کو پڑھتا رہا، تورات کے صفحے کو پڑھتا رہا، کبھی تورات، کبھی اس بچے کا چہرہ، کبھی تورات، کبھی اس بچے کا چہرہ۔ تورات میں ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان کی جتنی نشانیاں ہیں وہ نشانیاں اس بچے میں موجود ہیں۔ تم اس بچے کو آ کے لے کر جاؤ گے، یہودی پہچان لیں گے، تمہارے اس بچے کو شہید کر لیں گے، قتل کر لیں گے۔ یہی سے اپنے اس بچے کو واپس بھیج دیں۔ ابو طالب نے راہب کے کہنے پر اپنے بھتیجے کو واپس مکہ بھیج دیا۔ آپ نے دوسرا سفر حضرت خدیجہ کا مال کا وکیل بن کر کیا، اور اس میں آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ آپ کی ایمانداری سے، آپ کی دیانتداری سے مطمئن ہوئی، تو انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا اور آپ نے نکاح قبول کر لی۔ یوں 25 سال کی عمر میں کائنات کے شہزادے نے اپنے آپ کو رشتے کی ازدواج سے منسلک کر دیا۔ پھر آپ کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، اس کا نام پیارے پیغمبر نے قاسم رکھا۔ کچھ سال تک وہ دنیا میں رہا، پھر اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا۔ میرے پیغمبر کی کنیت ہے ابو القاسم۔
جب آپ ایک یہودی لڑکے کے پاس گئے، کئی دن تک وہ مسجد نبوی میں آتا رہا، پھر اس کا آنا بند ہوا، تو آپ نے پوچھا، اس کا گھر صحابہ کرام نے بتا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھا کہ وہ بیمار ہیں اور آخری سانس سے ہیں، تو آپ نے اس جوان سے کہا لا الہ الا اللہ کہہ دے، تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری عقبہ بھی بن جائے گی۔ نوجوان اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا، تو والد نے کہا، وہ یہودی تھا اور یہودیوں کا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا، آتے مان لے بات، اتھا ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی اور نہیں، میرے پاس ابوالقاسم آیا ہے۔ پھر آپ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور دوسرے بیٹے کی ولادت آپ کو نبوت ملنے کے بعد ہوئی ہے، اس کا نام آپ نے اپنے والد حضرت عبداللہ کے نام میں رکھا، اور اس کا ایک لقب طیب ہے اور ایک لقب طاہر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 4 بیٹیوں کی ولادت ہوئی ہے۔ پہلی بیٹی اس کا نام زینب ہے، دوسری بیٹی اس کا نام رقیہ ہے، تیسری بیٹی اس کا نام ام کلثوم ہے، اور چوتھی بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضرت فاطمہ کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، اور یہ تمام اولاد میری اور آپ کی کائنات کی سب سے بڑی ماں اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وقت مبارک سے ہے۔ کون خدیجہ؟ کٹورے میں سالن بھری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرے میں داخل ہو رہی ہے، اتنے میں جبریل آ کر عرض کرتا ہے، آقا ابھی ایک خاتون دروازے سے اندر آئے گی، رب نے بھیجا ہے، پہلے رب کی طرف سے سلام کہہ دیں، پھر مجھ جبریل کی طرف سے بھی اس آنے والی خاتون کو سلام عرض کر دیں، اور پھر میرے رب کا پیغام بھی پہنچا دیں کہ آپ کو جنت میں وہ محل ملے گا، لا صخب فیہا ولا نصب، نہ اس میں شور و غل ہوگا، نہ اس میں کوئی تغاوت ہوگی۔ دروازہ کھلا ہے حجرے کا، پیارے پیغمبر نے دیکھا اماں جان سیدہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خدیجہ یہ جبریل آیا ہے، رب کا سلام پھر اپنا سلام، فرمایا وعلیکم، ان دونوں پر میرا بھی سلام، ان دونوں پر میرا بھی سلام، جبریل پر بھی میرا سلام، رب پر بھی میرا سلام۔ اور یہ سلام جہاں تک میری مطالعہ ہے 3 شخصوں پر آیا ہے، میری اور آپ کی سب سے بڑی ماں حضرت خدیجہ، دوسرے نمبر پر میری پیغمبر کی سب سے زیادہ محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حضرت عائشہ کے والد ابو بکر صدیق، کہ رب نے عرش سے ان پر سلام بھیجا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی تو آپ کا سینہ 2 انسانوں نے، 2 آدمیوں نے آ کر چاک کر دیا، چیر لیا۔ یہی تو حضرت عبداللہ ہیں، حضرت حلیمہ کا بیٹا، وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، عبداللہ مجھ بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ جنگل میں گئے، بکریاں چرا رہے تھے، فرماتے ہیں اتنے میں 2 آدمی آئے، بڑے خوبصورت سفید لباس پہنے ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹھایا، پھر آپ کے سینے کو چیرا، آپ کا دل نکالا اور ایک پلیٹ میں رکھ کر دھونے لگے۔ حضرت عبداللہ نے یہاں تک دیکھا، دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں پہنچے، دروازے سے اندر آئے اور گر گئے۔ حضرت حلیمہ نے اٹھایا، بیٹا کیا ہوا؟ رو رہا ہے، بات نہیں کر سکتا، اشارہ کر رہا ہے پہاڑی کی طرف۔
آپ نے تھوڑا سا حوصلہ دے کر کہا بیٹا بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگے ماں وہ جو ہمارا بھائی ہے محمد اس کو دو بندوں نے قتل کر دیا، مار دیا۔ کیسا مار دیا؟ سینہ چاک کر دیا، چھین لیا، دل نکال دیا ہے۔ وہ حضرت حلیمہ دوڑتی ہوئی پہاڑی کی طرف گئی، جا کر دیکھا میرا پیغمبر اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ بتاؤ محمد تجھے کیا ہوا؟ میں پوچھا، یہ عبداللہ کہتا ہے دو آدمی آئے تھے، اس نے کہا دیا ہے کیا کیا؟ فرمایا ماں دیکھ لو، دیکھا تو سینے کا آپریشن ہو چکا ہے، نشان موجود ہے۔ یہ دو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل دو فرشتے۔ اس کے بعد دو یا تین دفعہ پھر آپ کا سینہ چاک ہوا ہے، اور آخری دفعہ جب آپ معراج کے سفر پر جا رہے تھے، ام ہانی کے گھر سے اٹھایا، حدید میں بٹھا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، پھر آپ کو آسمانوں پر لے گئے۔ 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ کا وفات، 8 سال کی عمر میں خواجہ عبد المطلب کا وفات، 12 سال میں آپ نے شام کا پہلا سفر کیا جو بحیر راہب نے آپ کو واپس کیا۔ 20 سال کی عمر میں عرب کے قبائل کے اندر آپ نے ایک معاہدہ کروایا کہ ہم عرب کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک لڑائی ہو چکی تھی، وہ عصبیت کے بنیاد پر آپ اس میں شامل نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے حلف الفصول کے نام سے ایک معاہدہ تیار کروایا کہ آج کے بعد کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ 20 سال کا نوجوان، فکر کیا ہے؟ پھر اس کے بعد شام کا سفر ہے، پھر حضرت خدیجہ کا نکاح ہے، اور جب آپ کی عمر میں 35 سال ہوئی پھر خانقاہ کی تعمیر ہے، اور 38 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنا شروع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرشتے کو دیکھا کرتے تھے، جو دیکھا وہ سچ ثابت ہو جایا کرتا تھا۔ جب آپ کی عمر 40 سال اور 1 دن ہوئی تو اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ 4 سال تک، ابھی میں اختصار کر رہا ہوں، 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے اسلام کی دعوت پھیلائی، کبھی میرے پاس، کبھی آپ کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس گھر، کبھی اس گھر، کبھی اس آدمی سے، کبھی اس آدمی سے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مسلمان کروایا۔ 4 سال کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہو گئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کو ڈرائیے۔ تو 4 سال کے بعد آپ پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے آواز دی، فلاں 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 فلاں، تمہیں نسب نہیں بچائے گی، تمہیں مال دولت نہیں بچائے گا، اور پھر ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی نبوت کا 5واں سال تھا تو صحابہ کرام نے حبشے کی طرف ہجرت کی، اس لیے کہ اب ان پر مکے کی زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ تو جب ان پر مکے کی زمین تنگ کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ حبشے کی طرف ہجرت کریں، اور حبشے کی طرف ہجرت کرنے والے جن کچھ گنے چنے لوگ ہیں، 11 آدمی ہیں، 14 آدمی ہیں، کچھ خواتین بھی ہیں، 2 یا 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ پھر دوسری دفعہ صحابہ کرام نے حبشے کی طرف ہجرت کی ہے، پھر اس میں کافی لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ صاحبزادی حضرت رقیہ بھی ہے۔ اسی سال نبوت کا جو 6واں سال ہے تو پہلے آپ کا چاچا حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، اس کے بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اور اب کھلے عام اسلام کی دعوت چلنے لگی۔ سن 7 نبوت میں مشرکین نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
سوشل بائیکاٹ کیا، نہ ہم آپ کے پاس آئیں گے، نہ آپ کو ہمارے پاس آنے کی اجازت، نہ ہم آپ کے پاس تجارت کے لیے آئیں گے، نہ آپ ہم سے تجارت کریں گے، نہ ہمارے کبھی شادی میں تم شریک ہوں گے نہ ہم شریک ہوں گے۔ صحابی ابی طالب جو ایک گاڑی تھی ابو طالب کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام خاندان سمیت معصوم رہے۔ سن 8 نبوت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کو ٹکڑے کروایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اور اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ جبل ابی قبیس کے اس پار چاند کا ایک ٹکڑا ہے اور اس پار مکے کی طرف چاند کا دوسرا ٹکڑا ہے۔ یہ چاند کو دو ٹکڑے ہوئے مکے والوں نے دیکھا اور دیکھ کر بھی انکار کیا۔ کتنے سب دل تھے۔ 3 سال کے بعد جب یہ مقاطعہ ختم ہوا، بائیکاٹ ختم ہوئی، خواجہ ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر اما جان سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میرے لیے غم کا سال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سب سے پہلے میری اور آپ کی ماں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی میرے پیغمبر نے کوئی دوسرے نکاح نہیں کروایا۔ جب وہ دنیا سے گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح فرمایا ہے وہ نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اسی سال اللہ پاک نے آپ کو معراج پر بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا۔ وہ ایک الگ عجیب سفر ہے۔ اور اسی کے اگلے سال مدینہ منورہ سے 6 لوگ آئے اور حج کے دنوں میں انہوں نے اسلام قبول کیا، واپس آئے۔ اگلے سال وہ 6 کے بجائے 12 آدمی آئے اور ان 12 آدمیوں نے ایک معلم مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا معلم بنا کر بھیجا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا صحابہ کرام میں سب سے پہلے ہجرت کس صحابی نے کی ہے؟ یہی تو صحابی ہے حضرت مصعب بن عمیر۔ سب سے پہلے کس نے ہجرت کی؟ اور اس کے دعوت پر پھر مدینے کے قبائل انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے راستہ ہموار ہوا۔ اور معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں بھی ملی ہیں۔ 5 نمازوں کا تحفہ یہ معراج کے سفر میں ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کروائی۔ ہجرت کا واقعہ خود اختصار کے ساتھ گزشتہ سے پیوستہ جو میں نے آج کر دی گئی۔ اب میں واپس اٹھاؤں تو بات انتہائی لمبی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے سب سے پہلا قیام قباء کے مقام پر کیا اور قباء میں مسجد بنوائی قباء کے نام سے۔ پھر آپ وہاں سے آگے چلے تو اگلے جس قبیلے میں ظہر کا وقت ہوا یہی جبریل نے آ کر جمعے کی وجوب اور جمعے کے فرضیت کا حکم نازل کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو واپس قباء کی طرف پلٹنے کی کوشش فرمائی نہ مسجد نبوی تک پہنچنے کے لیے انتظار کیا، بلکہ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ نشانی کے طور پر آج بھی مسجد جمعہ کے نام سے وہاں مسجد موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال یعنی آپ کے ہجرت کے اسی سال پہلے سال آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی۔ حضرت ابو بکر نے جگہ خریدی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد بنوائی۔ صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کروایا۔ یہ مہاجر صحابی اس انصاری صحابی کا بھائی ہے کہ اس کے ساتھ تجارت میں زراعت میں شامل اور شریک۔
اس دوسرے صحابی تیسرے صحابی اس طرح کرتے صحابہ کرام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات اور بھائی چارہ قائم کی. اسی سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا اگلا سال ہے، اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی ہے ہجرت کے اگلے سال، اور عمر کیا ہے 6 سال میں نسبت پہ ہوئی ہیں، اور 9 سال کی عمر میں یہ کاشان نبوت کی زینت بن کر میری اور آپ کی ماں بنی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے ہجرت کے تیسرے سال آپ نے سیدہ حفصہ سے نکاح کیا. یہ سیدہ حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، اور ان کے بھائی ہیں عبداللہ ابن عمر یہ ان کے بھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی، اردو میں اس کے لیے پریوگ لفظ ہیں لیکن وہ لفظ کا بھی گالی بن جاتا ہے. اسی سال اسلام کا پہلا غزوہ بہت لڑا گیا ہے، جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. اسی سال اللہ پاک نے شراب کی حرمت کا حکم نازل فرمایا ہے کہ بس آج کے بعد شراب حرام ہے. اسی سال حضرت علی کے ہاں بڑے بیٹے حضرت حسن کی ولادت ہوئی ہے. اسی سال 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت رقیہ ان کا انتقال، اور آپ کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. اور اسی سال کا واقعہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من لکعب بن اشرف، یہ منافق ہے، یہودی ہے، اور مسلمان خواتین کا نام لے لے کر اشعار میں ان کی برائیاں بیان کرتا ہے. کون ان کا کام تمام کرے گا؟ صحابی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا جان نثار ہیں، ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں اذهب انت وربك فقاتلا، جا تم اور تیرا رب لڑتے رہو، اور انا هاهنا قاعدون، ہم یہاں رہیں گے، ہم جان فدا کرنے والے ہیں، مجھے اجازت دیجیے ابھی سر طلب کر لیتا ہوں. صحابی گئے اور رات کو اس کا کام تمام. اور غالباً یہ گستاخان پیغمبر میں سب سے پہلے بردار ہونے والے ہیں، یعنی جن لوگوں نے پیارے پیغمبر کی گستاخی کی ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں کعب بن اشرف سب سے پہلے. سن 4 میں جب آپ کی ہجرت کا 14 سال تھا تو بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا ہے. بیر معونہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، فلاں قبیلے سے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا بہت قبیلہ بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے، لیکن وہاں اسلام سکھانے والا کوئی نہیں ہے، آپ اپنے کچھ صحابہ کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ غلام قاری کو بلاؤ، غلام قاری کو بلاؤ، غلام قاری کو بلاؤ، غلام قاری کو بلاؤ. اس طرح 10-12 صحابہ کرام جو قرآن پاک کے قاری تھے ان کو جمع کیا گیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ چلے جا کر ان کے قبیلے اور خاندان کے لوگوں کو قرآن پاک اور اسلام کی تعلیم دیں. نہ ہتھیلی ہیں، نہ تلوار ہیں، نہ کچھ ہیں. کیوں؟ تبلیغ کے لیے جا رہا ہے. تبلیغ والوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، خالی ہاتھ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک جماعت میرے پیغمبر نے صحابہ کرام کی بھیجی، آپ جائیے. وہ گئے، راستے میں ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کچھ برا کرنے والے ہیں، اور ایک جگہ جا کر یہ 70 آدمی تھے، انہوں نے ان پر حملہ کیا، اور صحابہ کرام نے بھی نہتے ہو کر مقابلہ کیا. اور یہ ہے اصل میلاد منانا، یہ ہے اصل میلاد. اگر کوئی میلاد مناتا ہے تو جا کر بلال حبشی سے پوچھیں، اگر کوئی میلاد منانا چاہتا ہے تو جا کر صہیب رومی سے پوچھیں، اگر کوئی میلاد منانا چاہیں
تو جائیے حضرت سہیل سے پوچھئے، اگر کوئی میلاد منانا چاہتا ہے تو جا کر حضرت سمیہ سے پوچھیں، اگر کوئی میلاد منانا چاہتا ہے تو حضرت حمزہ سے پوچھیں، اگر کوئی میلاد منانا چاہتا ہے تو حضرت خدیب کی طرح سویلی اور تخت دار میں لٹک کر دکھائے۔ یہ ہے میلاد منانا، یہ ہے میرے پیغمبر کی عشق، یہ ہے میرے پیغمبر کی محبت۔ یہ جب صحابہ کرام میرے آقا کے محبت میں رنگ گئے، پھر انہوں نے دنیا کی کسی چیز کو نہیں آنے دیا۔ کوئی چیز پھر ان کے اور پیغمبر کے محبت کے درمیان پھر رکاوٹ نہیں بنی۔ حضرت ابو بکر کا بیٹا اپنے والد سے کہتا ہے، بابا فلاں لڑائی میں تم میرے تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے کہا بابا ہے توڑ دیا۔ فلاں غزوے میں تم میرے تلوار کے سامنے آئے، میں چاہتا تو تجھے قتل کر لیتا، لیکن میں نے کہا والد ہے۔ اس نے کہا اچھا بیٹے، یہ تو اپنے بتوں کے ساتھ تو بڑا باوفا نکلا، یہ تیری بڑی وفاداری ہے کہ ان کو معبود بھی سمجھتا ہے اور ان کا مخالف لڑنے والا چھوڑ بھی دیتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر اس دن تم میرے تلوار کے سائے میں آ جاتے، میں پرواہ بھی نہیں کرتا کہ یہ مجھ ابو بکر کا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ میں تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا۔ اس لیے اس وقت تم ابو بکر کا بیٹا ہو کر نہیں، تم محمد عربی کا دشمن ہو کر سامنے آئے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، قرآن پاک کہتا ہے، قرآن پاک دنیا والوں صحابہ کرام کی طرح مومن تجھے اس صفحہ ہستی پر تلاش کرتے کرتے کبھی ملیں گے بھی نہیں۔ اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ پھر سن 6 ہجری میں حج فرض ہوا، بیعت الرضوان کا واقعہ پیش آیا، 1400 صحابہ کرام کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی اور سبب حضرت عثمان بنے۔ اور حضرت عثمان کے لیے پیارے پیغمبر نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کر کے فرمایا، ھذا ید عثمان، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ مجھ محمد عربی کا ہاتھ ہے، اور اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا اب عثمان یہاں موجود نہیں، لیکن وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ کیا ہستی تھی جس کے لیے اللہ کے نبی رحمانہ فرماتے ہیں کہ میرا دایاں ہاتھ عثمان ہے اور میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 60 کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد پھر بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ہیں، وفد بھیجے ہیں۔ الگ موضوع ہے میرے پیغمبر نے کہاں کہاں وفد بھیجے ہیں اور وفد کا قائد کس کو بنایا ہے، وفد نے وہاں جا کر ان کو کیا جواب ملا ہے۔ سن 8 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سن 7 میں عمرے کے لیے گئے، عمرہ نہیں ہوا، اس عمرے کی قضا کی ہے۔ خانہ کعبہ کے سامنے ایک دیوار ہے، اس کے پاس ایک گیٹ، ایک دروازہ ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے باب عمرۃ القضاء، کہ یہ دروازہ یہ عمرہ قضاء کا دروازہ ہے۔ یعنی پیارے پیغمبر جب مکے میں آئے اور خانہ کعبہ میں تشریف لا رہے تھے تو اس دروازے سے ہو کر آپ خانہ کعبہ کے صحن میں آئے اور آپ نے بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ سن 8 ہجری میں غزوہ موطا لڑا گیا، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن العاص، ابو سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ سن 8 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا ہے، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حاجیوں کا امیر بنا کر اسلام کا پہلا حج کروایا ہے، اور سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کا پہلا اور اپنی زندگی کا آخری حج کروایا سن 10 ہجری میں۔ اور پھر اس سن 10 کے بعد مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی لڑی گئی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف جنگیں لڑی گئی، اور ایک خاتون ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی
کہ آخری دنوں میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ کیا. جب وہ مدینے سے باہر نکلا اتنے میں یہ پیغام بھی پہنچا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اب دنیا میں نہیں رہے. تو وہ واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد پھر وہی لشکر حضرت اسامہ بن زید لے کر نکلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ مسلمانوں کا امیر بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھوائی. آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں. اما جان عائشہ کہنے لگی میرے بابا دل کے بہت نرم ہیں, میں عمر سے کہہ دیتا ہوں وہ نماز پڑھائیں. آپ نے فرمایا مروا ابا بکر. وہ پھر عرض کرنے لگی میں حضرت عمر سے کہہ دوں وہ نماز پڑھائیں. آپ نے فرمایا مروا ابا بکر. پھر آپ پر غشی طاری ہوئی. صحابہ کرام نے حضرت عمر سے فرمایا عمر آپ آئیے مصلی پر نماز پڑھائیے, وقت نکلتا جا رہا ہے. یہاں حضرت عمر نے مصلی پر آ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کی. وہاں حجرے سے آواز آئی لا لا لا, نہیں نہیں نہیں, ابو بکر مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. کیا مقام پایا ہے میرے ابو بکر نے, کیا مقام پایا ہے. حضرت عمر نے جب وہاں سے سنا لا پیچھے حضرت عمر مصلی پر آئے, میرے آقا موجود ہیں, حجرے میں ہیں, آواز سن رہے ہیں, اور حضرت ابو بکر نے یہ 17 نمازیں پڑھائی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو سنبھالا ہے, اسلام کے سفینے کو سنبھالا ہے اور 2 سال خلافت کی ہے. پھر حضرت عمر کو دوڑایا ہے, 10 سال خلافت کی ہے. پھر حضرت عثمان کا دور آیا ہے, کچھ کم 12 سال خلافت کی ہے. پھر حضرت علی کا دور آیا ہے, 6 سال خلافت کی.